الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ہماری نصیحت کے لیے بہت سے سابقہ قوموں کے سابقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ انہیں میں سے خلیل الرحمن علیہ السلام کا اپنی قوم اور اپنے باپ کو دعوت اسلام دینے کا واقعہ۔ سورہ الشعراء 19واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو دعوت دیتے ہوئے جو کچھ بیان کیا، رب العالمین نے اسے اس سورہ میں محفوظ فرمایا۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے اس کا کچھ حصہ اللہ کی توفیق سے آج کے سبق میں سننے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنلی قوم سے کہا، فہد بیٹا آیت نمبر 70 اور آپ کے پاس صفحہ غالباً 371 ہے، 371۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھتے ہو؟ انہیں خبر تھی کیا پوچھتے ہیں، پوچھ دلوانے کے لیے۔ جس کو تم پوچھتے ہو یہ ہے پوچھنے کی چیز، اللہ بہتر جانے یہ اس سے مراد ہے۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شیخی مارتے، اور ہم سارا دن ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان کے مجاور ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، اب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے بارے میں 3 سوالات اٹھاتے ہیں۔ ان سوالات کے اٹھانے کا مقصد اللہ بہتر جانے ان کو ہوش دلانا کہ ان بتوں کو تم نے اتنا اونچا کر رکھا ہے۔ 3 باتیں سوالات کی صورت میں ان کے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے 3 سوالات کے ذریعے بات کو پیش فرمائے۔ کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ معبود ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، دستگیر ہو، بگڑی بنانے والا ہو، اور پکار کو سنے نہیں تو پکار کو پورا کیا خاک کرے؟ کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے، ان میں نفع دینے کی صلاحیت ہے؟ او یضرون، یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ 3 سوال ہے، اور تینوں میں ایک بھی نہیں، نہ پکار کو سننا، نہ نفع دینا، نہ نقصان پہنچانا۔ اب ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اور اس سے پہلے اب ان کا جواب سنیے ان کی قوم کا اور ابا کا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، دلیل کیا ہے؟
ان کے پوجنے کی سند کیا ہے، حجت اور اتھارٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا کہ پرانی دلیل آ رہی، نہ سمجھو کہ اپنے گمان کے مطابق بہت ہی زوردار دلیل اور بڑی پرانی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد۔ اب ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو یقیناً وہ میرے دشمن ہیں۔ تم پوچھتے ہو معبود بنا رکھا ہے، یقیناً وہ میرے دشمن ہیں، ہاں مگر رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کے سوا بتوں کے بھی مجاور اور ان کی عبادت کرنے والے، ان سب میں سے تنہا میرا تعلق رب العالمین سے۔ اللہ اکبر۔ اور جواب کیسا ہے تو اس میں ہی دلیل، جن سے میرا تعلق ہے، کیوں ہے؟ وہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ جب پالنہار ایک ہے تو معبود 2 4 10 20 زیادہ کیسے ہو سکتے؟ معبود وہ بنے جو پالنے والا ہے، جو پالتا نہیں وہ معبود کہاں سے بنے؟ اب اس کے بعد جن کے معبود ہونے کے بارے میں پہلی دلیل یہ دی ہے کہ وہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اب ان کے بارے میں مزید 14 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ سنیے، اور سب سے پہلے میں توجہ کروں، ایک ایک بات کتنی عظیم ہے۔ الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، ایک ایک بات میں تنہا، منفرد، یکتا، لاسانی، عدیم النظیر، کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں۔ الذی خلقنی، رب العالمین جنہیں میں معبود مانتا ہوں کیا ہیں؟ وہ ذات جنہوں نے مجھے پیدا کیا، ان کے سوا کوئی ہے خالق؟ ایک مکھی کا بنانے والا۔ تیسری بات، پہلی رب العالمین، دوسری خالق، تیسری بات فَهُوَ يَهْدِي، وہ ہی مجھے ہدایت دے۔ یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی دے دے، ہماری اولادوں کنبوں کو بھی دے دے، گرد و پیش کو بھی دے دے، ان کے سوا کوئی ہدایت دے دے۔ اگر ان کے سوا کوئی ہوتا تو اللہ کے نبی نوح ہوتے، اللہ کے نبی لوط ہوتے، اور اللہ کے یہی خلیل ابراہیم ہوتے، اور کوئی ہوتا تو سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اگر وہ ہدایت کو اپنے اختیار میں رکھتے تو مکہ میں کوئی کافر مرتا کہ وہ لوگوں کی امت کے کفر کی وجہ سے قریب تھے،
کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہ جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے اللہ کو، رب العالمین کو، اپنے خالق کو، اپنے ہدایت دینے والے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ رب العالمین جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ان سے عاجزانہ التجا ہے ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے، ہمارے گرد و پیش کو ہدایت دے دے، اور سب سے پہلے التجا ہے ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم شدید محتاج ہیں ان کی رہنمائی کے، ان کی ہدایت کے، ان کی جانب سے اپنی اصلاح کے لیے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے کنبوں کی اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، گھر والوں کی اصلاح فرما دے، امت کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جو عذاب آیا ہے، آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہاں تک جائے، وہ ہماری گمراہیوں کی وجہ سے، اے اللہ وہ ہماری گمراہیوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ اس گمراہی میں قصور ہمارا ہے، لیکن آپ نظر کرم فرمائیے، آپ مہربانی فرمائیے، نوازش فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں بھری ہیں آپ کی نوازشات سے، اے اللہ یہ نوازش بھی فرما دیجیے، گمراہی سے نکالیے، اے اللہ گمراہی سے نکالیے، ہدایت پہ لائیے، ہدایت پہ زندہ رکھیے، ہدایت پہ موت آئے، اور ہماری گمراہیوں کی وجہ سے جو عذاب آ چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما کے ان عذابوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما، اولادوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر فرما، آئندہ و قارب تمام اہل اسلام ان پہ نظر کرم فرما، سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو سنگین عذاب ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر آ چکا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اس عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ یہ عذاب جو دیکھنے، سننے، سمجھنے میں آ رہا ہے، سنگینی کی طرف جا رہا ہے، ہماری تباہی اور نام و نشان مٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ مرنا تو ہے، یقیناً ہے، لیکن اس بری موت سے بچا، اے اللہ اس بری موت سے بچا، اے اللہ اس بری موت سے بچا، اے اللہ اس بری موت سے بچا۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، اپنی رضا والی، اپنی پسند والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جینا اپنی پسند والا، مرنا اپنی پسند والا۔ یا اللہ مرنا یقیناً ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، نہ اس سے کوئی بچا ہے، نہ ہم نے بچنا ہے، نہ کسی اور نے بچنا ہے، لیکن موت عافیت والی موت، اے اللہ وینٹیلیٹر والی موت، ہسپتالوں والی موت، اے اللہ مصیبتوں والی موت، اے اللہ دکھوں والی موت، اے اللہ رولنے والی موت، ذلت والی موت، اے اللہ بے حال ہونے والی موت، اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا، ہمیں بھی بچا، ہمارے کنبوں کو بھی بچا، بہن بھائیوں کو بھی بچا، اور پوری امت کو بچا، پوری امت کو بچا، پوری امت کو بچا۔ اے اللہ جو سوال کر رہے ہیں اپنے استحقاق کی وجہ سے نہیں، اپنے حق کی وجہ سے نہیں، آپ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے، اے اللہ اگر حق کی بات ہو بولنا نہیں، ایک لفظ بھی کہنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یا اللہ ہمارا سوال اپنی کرتوتوں کو دیکھ کے نہیں، آپ کی رحمت جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے،
اس پہ امید کرتے ہوئے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ کے بارے میں بہترین گمان رکھتے ہوئے اے اللہ اس کے مطابق سوال کر رہے ہیں۔ اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کھوٹے بندے، ٹھیک بندے تو نہیں، لیکن آپ نظر کرم فرما دیجئے، وہ معاملہ کر دیجئے جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بندوں میں شامل بھی فرمائیے اور وہ شاندار معاملہ بھی فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب